یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مارکنگ واپڈا والوں نے کی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی مارکنگ واپڈا والوں نے کی ہے یا ایگزامینرز نے کی ہے؟ تو سر یہ جو بولا جاتا ہے کہ یہ مارکنگ اس طرح ہوئی ہے یہ وہ، سر یہ یا تو ہمیں پتہ ہے اپنی محنت کا، یا تو ہمارے ٹیچرز کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ کتنی محنت کی ہے۔ اگر مارکس کم بھی آتے تو لوگوں کو پھر بھی پریشانی ہوتی تھی، لوگ نہ زیادہ ملنے پہ خوش ہوتے ہیں نہ کم ملنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ مجھے شوق ہوتا تھا میں ہاسپٹل میں جاؤں، وہاں کے جا کے ڈاکٹرز کو دیکھوں۔ کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ آپ زندگی میں سب کو خوش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں زید زمان بلگرامی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب لوگ۔ ناظرین، بریلینٹ اسٹوڈنٹ سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دو بریلینٹ اسٹوڈنٹس، انسا اینڈ لبنہ۔ سب سے پہلے انسا، آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام انسا چودھری ہے، میں کارکا رہتی ہوں، میرے ابو کا نام غلام نبی ہے اور میں اپیکس کالج کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا لبنہ، آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام لبنہ ظفیر ہے، میرے ابو جان کا نام محمد ظفیر ہے۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے اتنے اچھے مارکس لیے دونوں نے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے مارکس لیے؟ اکثر آپ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح مارکس اتنے آئے ایسے ہیں جیسے بجلی کے بل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مارکنگ واپڈا والوں نے کی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی مارکنگ واپڈا والوں نے کی ہے یا ایگزامینرز نے کی ہے؟ سر سب سے پہلے تو جو آپ نے پوچھا کہ مارکس کتنے، وہ ہے میرے 1092 مارکس۔ تو سر یہ جو بولا جاتا ہے کہ یہ مارکنگ اس طرح ہوئی ہے یہ وہ، سر یہ یا تو ہمیں پتہ ہے اپنی محنت کا، یا تو ہمارے ٹیچرز کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ کتنی محنت کی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ لاک ڈاؤن بھی تھا اور ہمارے پاس محدود وسائل تھے، اس کے باوجود بھی آپ کے ٹیچرز نے اتنی زیادہ محنت کی، ہم نے اتنی زیادہ محنت کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ ہم ہی نے کیا، بلکہ ہمارے ٹیچر نے جس طرح ہمیں موٹیویٹ کیا، جس طرح ہمیں پریپیئر کیا، اسی طرح اپنے ایگزام میں کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایگزام یہ کسی نے واپڈا والوں نے کی ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ بتائیں بیٹا، کتنی آپ کی پوزیشن میر پور بورڈ میں کتنی بنتی ہے؟ میری 7th پوزیشن ہے۔ اچھا، آپ بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے مارکس آئے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں آپ کی محنت تھی یا کیسے آ گئے یہ مارکس؟ جی الحمدللہ، میرے مارکس ہیں 1080 مارکس ہیں اور میری میر پور بورڈ میں 19ویں پوزیشن بنتی ہے۔ تو آپ نے کوشچن کیا کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بجلی کی بل آتی ہے جیسے ایسے مارکس ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر مارکس کم بھی آتے تو لوگوں کو پھر بھی پریشانی ہوتی تھی، لوگ نہ زیادہ ملنے پہ خوش ہوتے ہیں نہ کم ملنے پہ خوش ہوتے ہیں، لوگ کسی آدمی خوش ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ جہاں تک بات یہ کہ مارکس زیادہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے مارکس زیادہ ملنے کی، ہم نے بہت زیادہ محنت کی۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے محنت کی ہے، بلکہ ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے پیرنٹس نے، سب نے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے۔ اس موٹیویشن اور اس محنت کی وجہ سے ہمارے مارکس اتنے اچھے ہیں۔ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا لکھا تھا، اور جو مارکس ہمارے کٹے ہیں اتنے ہی نمبر کٹنے ہیں جتنے ہمیں پتہ تھے، ہم لوگوں کو پتہ تھے ہمارے کتنے مارکس کٹنے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، زیادہ مارکس بھی نہیں ہیں ہمارے اور زیادہ انہوں نے کاٹے بھی نہیں ہیں، انہوں نے اچھا رزلٹ دیا، ہم نہیں کہتے۔ اچھا، تو بیٹا یہ بتائیں آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جب انسان کے پاس ایک منزل ہو، پھر راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو انسان ایزیلی فیس کر لیتا ہے۔ تو میں جو اپنی منزل سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے آرگن سسٹم کے بارے میں اسٹڈی کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور اس کے لیے جو ایک بیسٹ پروفیشن ہے وہ MBBS ڈاکٹر کا ہے۔ میرا وہی فیوچر ہے، میں یہی سمجھتی ہوں کہ میں ایک فیوچر میں وہی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ ایک ہے نا کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو اگر میری وجہ سے کسی انسان کی زندگی بچ سکتی ہے یا میں کسی کے لیے بہت اچھا کر سکتی ہوں، تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ میں کروں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تک آپ کسی ٹیچر سے انسپائر ہوئی ہیں؟ میرے جتنے بھی، میں نے اپنا مسلم اینڈز ہمارے محلے میں ایک اسکول ہے وہاں سے اسٹارٹ لیا تھا، اس کے بعد کشمیر اسکول اور اس کے بعد اپیکس کالج، ادھر مجھے جتنے ٹیچرز بھی ملے تمام نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے۔ ڈی گریڈیشن والا کوئی سسٹم نہیں تھا، سب نے موٹیویٹ کیا ہے۔ تو انسپائر تو میں ہر ٹیچر ہی سے انسپائر ہوئی ہوں، لیکن جو میرے خاص ٹیچر ہیں وہ میری میم اریبہ، ہمیں 10th کلاس میں انہوں نے بایو پڑھائی ہے، ان کی باتوں سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں۔ انہوں نے انٹری ٹیسٹ دیا میڈیکل کے لیے، ان کا نہیں ہو سکا، میں یہ سمجھتی تھی کہ ان کا نہیں ہو سکا تو میرا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے کنسیپٹ ان کے بہت کلیئر تھا۔
لیکن انہوں نے یہ بولا کہ آپ کا اگر ابھی سے آپ نے یہ پلان کیا ہوا تو آپ ضرور کر لیں گے. ان کا وقت گیا تو چلا گیا, لیکن وہ مجھے بہت اچھی ٹیچر ملی, اور میں یہ کہتی ہوں کہ آگے بھی وہ ہمیں پڑھائیں, انشاءاللہ پڑھائیں گی بھی. تو انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, ہمیں بہت انسپائر. اچھا لبنہ, آپ یہ بتائیں کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں فیوچر میں آرمی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. مجھے آرمی میں جانے کا بہت زیادہ شوق ہے, کیونکہ آرمی کا ڈسپلن, وہاں کی یونٹی, وہاں کے ان کے قانون بالکل ایک طریقے کے مطابق چلتے ہیں, ٹائم پہ سب کچھ. اور یہ آپ شاید ہم سے یہ بھی کوشچن پوچھیں کہ کیوں جانے کا شوق ہے آپ کو آرمی میں. اصل میں بات ہے کہ میرے جو ابو ہیں وہ آرمی میں ہیں, اور ہم لوگ ان کے ساتھ رہ کر آئے ہیں. میں وہاں کا ماحول دیکھ کر آئی ہوں. ہم لوگ جب مجھے شوق ہوتا تھا میں ہاسپٹل میں جاؤں, وہاں کے جا کے ڈاکٹرس کو دیکھوں, وہ اتنے پیار سے بولتے تھے, اتنے اچھے طریقے سے بولتے تھے. میرا بھی شوق ہے کہ میں ڈاکٹرس کی طرح بنوں, جیسے وہ بات کرتے ہیں میں بھی ویسے بات کروں, جیسے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں میں بھی لوگوں کو بتاؤں. اچھا جی مجھے آرمی میں جانے کا بہت زیادہ شوق ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ پہلے یہ جو آڈینس ہیں, دیکھنے والے ہیں, ناظرین ہیں, انہیں آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ پہلے انصاف بتائیں پھر وہ بتائیں. میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جہاں بھی پہنچ جائیں, اپنی بیس کو نہ بھولیں, ان ٹیچرس کو نہ بھولیں جنہوں نے آپ کی بیس بنائی, اتنی زیادہ محنت کی, کیونکہ بیس جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اتنا ہی آگے بھی چل کے ہوتا ہے. تو اپنے پیرنٹس کا عزت و احترام کریں, کیونکہ انہی کے باعث آج شاید میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. تو انہوں نے مجھ پہ اتنی زیادہ محنت کی. اور کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ آپ زندگی میں سب کو خوش کر دیں, کیونکہ زندگی میں آپ سب کو نہیں خوش کر سکتے. اپنی وضاحت ان کو دیں جو اسے ڈیزرو کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. آپ کیا کہیں گی آخر میں؟ میں آخر پہ یہ پیغام دوں گی کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا مجھ سے بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے. تو اگر وہ کام مشکل ہو بھی نہ, تو اگر مشکل نہ بھی ہو تو ہمیں مشکل لگنے لگ جاتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے. مشکل ہو بھی ہم لوگ ایزیلی کر لیتے ہیں اسے. سیکنڈلی ہمیں اپنے پیرنٹس کی عزت کرنی چاہیے, کیونکہ پیرنٹس دنیا کی وہ ہستی ہیں جن کی دعاؤں سے انسان کامیاب سے کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی ٹیچرس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ٹیچر کی رسپیکٹ سے ہی ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ اپنی ٹیچر کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شاید ہم لوگ ٹیچر کی رسپیکٹ سے ہی یہاں پہ ہیں. اس کے بعد یہ کہ ہم لوگ دنیا کی کوئی بھی کامیاب ترین انسان بن جائیں, ہم لوگ ڈاکٹر بن جائیں, ہم لوگ انجینئر بن جائیں, میں آرمی میں چلی جاؤں, کہیں بھی چل جائیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں انسانیت نہیں بھولنی چاہیے. انسانیت بہت بڑی چیز ہے. سب سے پہلے ہمیں انسانیت کو اپنانا چاہیے, ایک اچھا انسان بننا چاہیے, دوسروں سے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے, یہ سب کچھ ہونا چاہیے, تو ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ ہم لوگ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. اور لاسٹ پہ میں سب سے زیادہ جو شکر ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے پیرنٹس کا. تھینک یو سو مچ مائی پیرنٹس. بہت شکریہ جی, آپ نے وقت دیا. ناظرین, ان کی باتوں سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو مارکس انہوں نے لیے ہیں یہ وابڈا والوں کی طرف سے نہیں ملے, بلکہ ان کی محنت کی وجہ سے انہیں یہ مارکس ملے. امید کرتا ہوں کہ یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت بہت شکریہ.